آج سے صرف 15 سال پہلے تک پاکستان کا سیکولر لبرل دانشور طبقہ پاکستان کو نیچا دکھانے اور نظریہ پاکستان کو اس کے زوال کی وجہ بتانے کے لیے بھارت کے جمہوری تسلسل، اس کے عدالتی نظام، معاشی ترقی اور سیکولر لبرل اخلاقیات کی شان میں رطب اللسان رہتا تھا۔ ہمارے لاتعداد سیاسی رہنما بھی بھارتی جمہوریت کے گن گایا کرتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب لاہور شہر کے بیچوں بیچ نہر سے ذرا ہٹ کر سیفما کا دفتر ہوتا تھا، جہاں آج سے 10 سال پہلے ترنگ میں آ کر ایک دن نواز شریف نے اپنی تقریر میں دونوں ملکوں کی سرحدوں کو ثقافتی اور معاشی طور پر ختم کرنے کا راگ الاپا تھا۔ اسی تقریر میں دونوں جانب ایک طرح کے آلو گوشت کھانے کا ذکر بھی ہوا تھا۔ آج بھارت کے کریہ المنظر حالات کے باوجود یہ دانشور طبقہ اور سیاسی لبرل نما اقتدار پرست گروہ بھارت کو باحیثیت ایک ملک برا نہیں کہتا، بلکہ سارا الزام راشٹریہ سیوک سنگھ، بجرنگ دل، بی جے پی اور خاص طور پر نریندر مودی پر ڈال کر اسے مذہبی تشدد پسندی سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل تک گاندھی اور نہرو کے جمہوری بھارت میں تو اقلیتوں کے لیے ہمیشہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، جس کا مقصد صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر سیکولرزم نافذ ہو تو دونوں اکٹھے مل کر رہ سکتے ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں سے بدسلوکی کی تاریخ ایسی ہے کہ اس کے دو وزرائے اعظم کو ملک میں اقلیتوں نے اپنے اوپر ہونے والے بدترین مظالم کے انتقام کے طور پر قتل کیا ہے، اور ایسا اس سیکولر جمہوری کانگریس کے دور حکومت میں ہوا ہو جس کی یہ شان بیان کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ اندرا گاندھی کو سکھوں نے بھارت میں اپنے سب سے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل کے بدلے میں ویسے ہی قتل کیا تھا جیسے جلیانوالہ باغ کے قتل عام کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے 13 مارچ 1940 کو جنرل مائیکل ڈائر کو لندن میں قتل کیا تھا۔ اسی طرح راجیو گاندھی کو تامل اقلیت پر مظالم کے بدلے میں لبریشن ٹائیگرز آف تامل اعلام نے 21 مئی 1991 کو ایک خودکش بمبار خاتون نے قتل کیا تھا۔ یہ دونوں اقلیتیں انہی ادوار میں ظلم و ستم کا شکار ہوئیں جن کو نہ صرف میرے ملک کا دانشور طبقہ بلکہ دنیا بھر کے بھارت نواز لکھنے والے بھی اسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت قرار دیتے تھے۔ یہاں کشمیر کا تذکرہ کرنا اس لیے اضافی ہے کہ وہاں کے مسلمانوں پر مظالم کی داستان ایک علیحدہ مضمون رکھتی ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور ان کی شہادتوں کی لازوال داستان کو بھی گزشتہ 70 سالوں سے پہلے پاکستان کے کمیونسٹ دانشوروں اور پھر ان کے جانشین سیکولر دانشوروں نے مسلسل بدنام کیا اور اسے کلمہ طیبہ کے لازوال رشتے کی بجائے سرحدی تنازع کے طور پر پیش کیا۔ جمہوری تسلسل اور سیکولر آئین والے اس ملک نے اپنے آغاز میں ہی ملک میں ایک ایسی فضا قائم کر دی تھی کہ جس اقلیت نے بھی اس بھارت میں رہنا ہے اس نے ہندو اکثریت کے زیر نگیں ہو کر رہنا ہے۔ اسی آمریت کو جمہوری نظام میں اکثریت کی آمریت کہتے ہیں۔ بھارت میں رہنے والی مسلمان اکثریت کو اس کا اندازہ بہت دیر بعد ہوا جب انہیں آہستہ آہستہ معاشرتی، معاشی، سیاسی اور انتظامی سطح پر ایک پسماندہ اور غربت زدہ اقلیت میں بدل دیا گیا۔ ان پر یہ ظلم اس عرصے میں ہوا جب بھارت پر تقریباً 35 سال سیکولر کانگریس کا جمہوری اقتدار قائم تھا۔ مارچ 2005 میں شائع ہوئی سابق چیف جسٹس دلی ہائی کورٹ راجندر سچر کی رپورٹ نے ایسے خوفناک اعداد و شمار پیش کیے تھے کہ خود بھارت میں بسنے والے مڈل کلاس مسلمان دانشوروں کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ دلت یا شودر ہندو مت میں صدیوں سے پسماندہ ترین زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، لیکن سیشر رپورٹ نے انکشاف کیا کہ مسلمان شودروں سے بھی 2% کم خطے غربت سے نیچے ہیں۔ ایسا کچھ کسی ہندوتوا کے گیروے پرچم اٹھانے والی بی جے پی نے نہیں بلکہ گاندھی کے منافقانہ طرز سیاست پر عمل کرنے والی کانگریس کے دور میں ہوا۔ خشونت سنگھ کو علم کی دنیا میں ایک عالمی مقام حاصل ہے۔ انہیں 1974 میں بھارت سے پدما بھوشن ایوارڈ ملا تھا جسے انہوں نے گولڈن ٹیمپل کے محاصرے پر احتجاج کرتے ہوئے واپس کر دیا تھا۔ ان کی کتاب بھارت کا خاتمہ 2003 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے 1947 سے بھارتی مسلمانوں کی مسلسل تباہی اور بربادی کی داستان رقم کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل کے رد عمل میں صرف سکھوں نے ہی قتل عام نہیں دیکھا بلکہ مسلمانوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ صرف ہاشم پورہ میں 70 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ بستیاں جو انہوں نے 1970 میں بھارت گھوم کر دیکھی تھی جو ناقابل یقین حد تک غلیظ تھی، گندے پانی کی نالیاں انتہائی بدبودار کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ غازی آباد کے مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک ہی اسکول تھا جس میں صرف 300 بچے پڑھتے تھے۔ جب مسلمانوں سے پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھاتے تو جواب ملا، ہم پڑھ کر کیا کریں گے۔ کانگریس کے 40 سالہ اقتدار نے مسلمانوں کو پورے بھارتی معاشرے میں پسماندگی کی ایک ایسی سطح پر لا کھڑا کیا کہ اس نے بی جے پی حکومت کے ایجنڈے اور مسلمانوں کی نسل کشی کا راستہ آسان کر دیا۔ کسی قوم کی نسل کشی کے بارے میں جن 10 مراحل کے بارے میں ماہرین لکھتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس گروہ کی نسل کشی مقصود ہوتی ہے اسے معاشی، سیاسی اور معاشرتی سطح پر انتہائی پسماندہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایسی بری حالت جیسے جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی ہوتی ہے جنہیں جس وقت چاہا قتل کر دیا اور پھر ان کی موت پر کسی کو افسوس تک نہیں ہوتا، کوئی آنکھ آنسو نہیں بہاتی۔
खुशवंत सिंह ने नफरत और तासुब का मरकज गांधी के गुजरात को करार दिया। गोधरा के वाक़े के बाद 2002 में जो मुस्लिम कुश फसादात हुए थे उसने पूरे आलमी ज़मीर को हिला कर रख दिया था। इसी गुजरात के शहर अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 21 छोटे छोटे धमाके हुए और उसके बाद जैसे 9/11 के बाद मीडिया का मामूल बन चुका है, उसी तरह भारतीय मीडिया ने भी फौरन ऐलान किया कि हरकत जिहाद इस्लामी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इसका सबूत किसी वीडियो, ऑडियो या तहरीर से नहीं दिया गया बल्कि एक ईमेल के हवाले से बताया गया। दूसरी गवाही ये थी कि एक अस्पताल में एक मुसलमान को फोन पर यह बात करते सुना गया था कि बेंगलोर के धमाकों में तो नाकामी हुई थी लेकिन यहाँ हमें बहुत कामयाबी हुई है। इन मुख्तसर सबूतों की बुनियाद पर पूरे भारत से मुफ्ती अबुल बशर और मुफ्ती सुफियान समेत 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात का वज़ीर आला था। उसकी सरबराही में साइकिलों और लंच बॉक्सों में छुपाए गए बमों से होने वाले धमाकों की तफ्तीश ऐसी हुई कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ही मुजरिम करार दे दिया गया। उसी तफ्तीश के नतीजे में जो केस तैयार हुआ उसे आज नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के दौर में 18 फरवरी 2002 को अदालत ने 38 मुसलमानों को सजाए मौत सुना दी है। गुज़श्ता 100 साल आलमी तारीख में किसी भी मुल्क में किसी भी अक़लियत को अदालत की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में सजाए मौत देने का कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता जिस भारत की सुप्रीम कोर्ट अफजल गुरु के बारे में ये लिखे कि हम सबूत कम होने के बावजूद अफजल गुरु को भारत के इज्तिमाई ज़मीर को मुतमईन करने के लिए फांसी दे रहे हैं। वहाँ इन बेचारे 38 मुसलमानों के बारे में किसी किस्म की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इज्तिमाई तौर पर किसी गिरोह की नस्ल कुशी की जाती है वहाँ रियासत के तमाम इदारे एक साथ उसमें शरीक हो जाते हैं। इंतजामिया कातिलों की मदद करती है, सियासी क़यादत वाक़े से इनकार करती है और अदालतें उन पर मोहर तस्दीक ज़ब्त करती हैं।